الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یاجوج و ماجوج کے بحروب، چوتھا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 24 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری اور 9 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ پچھلے پروگراموں میں یہ عرض کیا گیا کہ مکہ پر قابض یہ وہابی اور اسرائیل یعنی فلسطین پر قابض یہ صہیونی حکمران، یہ نام نہاد یہودی، یہ برطانوی حکمران، یہ امریکی حکمران، یہ سب یاجوج اور ماجوج کے جتھے ہیں جنہوں نے اس یروشلم جیسے شہر میں مسجد الاقصیٰ جیسی عبادت گاہ کے نام پر فساد کھڑا کر رکھا ہے۔ تو آئیے آج مزید اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے یہودی جب اسرائیلی حاکموں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ناٹ ان آور نیم، تو اس کا مطلب ہے کہ یہودی مختلف ہیں اور یہ اسرائیلی حاکم مختلف ہیں، اور یہی اسرائیلی حاکموں کے یاجوج اور ماجوج ہونے کی بھی ایک دلیل ہے۔ آئیے برطانوی حکمرانوں کے حوالے سے ایک اور چھوٹا سا نقطہ کہ جب 1990 کی دہائی میں انٹرنیٹ شروع ہوا تھا پوری دنیا میں، تو عرب کے ایک نوجوان نے کوئی 10-12 منٹ کے مختلف ویڈیو کلپ بنائے تھے۔ شاید وہ ویڈیو کلپ کوئی 50، 51 یا 52 کی تعداد میں تھے، یعنی ہر کلپ کوئی 10-11 منٹ کا تھا اور ٹوٹل کوئی 50 سے زیادہ وہ ویڈیو کلپ تھے۔ ان کا نام تھا دا ارائیولز۔ تو اس میں اس عرب نوجوان نے بڑے ہی زبردست حقائق پیش کیے تھے اس زمانے میں جب ابھی انٹرنیٹ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، جب ایک ایک معلومات کے لیے، ایک ایک بات کے لیے جگہ جگہ سفر کرنا ابھی باقی تھا، سفر کرنا پڑتا تھا۔ آج تو ہم گھر بیٹھے ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نوجوان نے دا ارائیولز فلم کے اندر یعنی ان ویڈیو کلپس میں برطانوی حکمرانوں کے وہ ثبوت پیش کیے تھے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ برطانوی حکمران یہی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ تو وہ تھی دا ارائیولز کے حوالے سے بات۔ اس حقیر کے پاس، اس حقیر کے علاوہ دنیا کے لاکھوں لوگوں کے پاس ابھی بھی وہ ویڈیوز موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ محفوظ ہیں، لوگوں کے پاس پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انٹرنیٹ پہ کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، کتنا باقی ہے، کتنا غائب کر دیا گیا، یہ دنیا جانتی ہے کہ کیا تماشے ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہم اپنی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی حاکموں نے ہزارہا فلسطینی بچوں کو قتل کیا، عورتوں کو قتل کیا، جن کا حماس کے حملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ چلیں جی، اگر اسرائیلی نقطہ یہ مان بھی لیا جائے کہ حماس کے یہ فلاں دہشت گرد ہیں اور انہوں نے یعنی کہ 1200 یہودیوں کو مارا ہے، تو اس نقطہ نظر کے باوجود وہ جو 16,000 سے زیادہ عورتیں اور بچے مار دیے گئے، بڈھے اور جوان مار دیے گئے اور بے دردی سے بڑی ہی یعنی اذیت دے کے مارے گئے، ٹھیک ہے، ان سب کا حماس کے دہشت گردوں سے کیا تعلق تھا؟ کیا وہ سب حماس ہیں؟ وہ سب حماس نہیں ہیں، یہ سب حماس کے نام پہ تماشا کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اس حقیر جیسے لوگ ان تماشوں کا پول کھولتے رہیں گے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ان کا پول کھولنے کے لیے ہم پھر سے یہ واقعہ آدم کا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ بات ثابت ہے، لکھی ہوئی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، عیسائی اور یہودی بھی مانتے ہیں کہ سجدہ آدم کا وہ واقعہ ہوا تھا۔ تو اب اسی واقعے میں ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے چند باتیں اپنے مسلمان بچوں کو بتاتے چلیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس شان کو ظاہر کرنے کے لیے حکم دیا کہ بھئی فرشتوں آؤ، میں زمین کا خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں، آؤ ان کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو کر دیا، ابلیس نے نہ کیا۔ پھر پوچھا گیا بھئی کیوں نہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ بھئی میں اس سے بہتر ہوں، یہ میں یعنی کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں۔ یہ تھے ان شیطان کے جوابات۔ پھر اس کے بعد اس پہ لعنت پڑی۔
پھر جب لعنت پڑی تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ ہی سے مہلت مانگی. تو جب مہلت مانگی تو اس نے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ کا بیان دیا، یعنی اس کی نے قسم کھا لی کہ وہ شیطان اولاد آدم کو پیس ڈالے گا، کچل کے رکھ دے گا. اور یہ بات فرشتوں نے پہلے سے بھانپ لی تھی. فرشتوں نے بھی رب کی بارگاہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان سن کے یہ عرض کی تھی کہ یا اللہ زمین دنیا پر تو فساد ہوگا، خون ریزیاں ہوں گی، کیونکہ وہ شیطان اور اس کی خصلت کو بھی دیکھ رہے تھے اور اولاد آدم کی آنے والی یعنی نسلوں اور خصلتوں کو بھی دیکھ رہے تھے. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ زمین پہ خون ریزیاں ہوں گی، اور شیطان نے قسم کھائی کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس آدم کی اولاد کو پیس دوں گا. تو شیطان اور حزب الشیطان ہمیشہ اس کو کچلتے ہیں کہ جس کا قصور کوئی نہیں ہوتا. اب جب اللہ نے کہا کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو، تو اس سجدے کے حکم میں آدم کا کیا قصور ہے؟ آدم نے خود تو نہیں کہا تھا نا کہ مجھے آگے سجدہ کرو، حکم تو اللہ کا تھا. اسی طرح قصور آدم کا بھی کوئی نہیں، اور قصور آدم کی اولاد کا بھی کوئی نہیں تھا اس سجدے میں. آدم کی اولاد تو اس وقت تھی ہی نہیں، اولاد نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے ابا جی کو سجدہ کریں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے آدم سے بھی بدلہ لیا، وہ یعنی بھول بھلیاں میں وہ سیب یا گندم کھلا کے، ٹھیک ہے، سسٹینیبلٹی کا وعدہ دے کے. یہ آج کے اس کے چیلے چانٹے بھی ساری دنیا کے ملکوں کو یہ سسٹینیبلٹی کا جھانسا ہی دے رہے ہیں. تو شیطان نے آدم سے بھی بدلہ لیا، حالانکہ قصور غلطی خطا آدم کی بھی کوئی نہیں تھی. آدم نے خود تو نہیں کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، یعنی کہ اس سجدے کے حکم میں قصور آدم کا بھی کوئی نہیں، شیطان ان سے بھی بدلہ لیتا ہے. اس سجدے کے حکم میں قصور غلطی خطا اولاد آدم کی بھی کوئی نہیں، اور شیطان تب سے قسم کھا لیتا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں ان کی اولاد کو کچل دوں گا، پیس کے رکھ دوں گا. تو بدلہ وہ ان سے لیتا ہے جن کا قصور کوئی نہیں ہوتا. یہی بات ہم حماس والوں کو بھی سمجھاتے ہیں، عرب والوں کو بھی سمجھاتے ہیں، نجدی حکمرانوں کو، اور یہ یورپی امریکی حکمرانوں کو، مقبوضہ فلسطین کے ان صہیونی حکمرانوں کو، ان سب کو ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ بھئی ظالم کو سزا دینا تو سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے، او بے گناہ کو سزا کس بات کی؟ وہ جو معصوم بچے ہسپتال میں پیدا ہو رہے تھے یا ہوئے یا ابھی چھوٹے بچے تھے، ان کا حماس کے حملوں سے کیا تعلق ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے. وہ خواتین، وہ بچے، وہ گھروں میں بیٹھے ہیں. حماس ایک الگ گروپ کے طور پہ چند وہ تماشے جن کو اسلحہ بھی امریکی دستیاب ہوا، ٹھیک ہے، اور اس اسلحے کے دستیاب ہونے پہ پہلے سے خبریں آ گئی تھیں کہ جی یہ ہونے والا ہے، اس کو روکو. اور نہ امریکہ نے روکا، نہ مصر نے روکا، نہ اسرائیل نے روکا، اور آج یہ سب جتھے مل کر کے تماشے کر رہے ہیں. چلیے بات سنیے. سجدہ آدم، یعنی شیطان اور حزب الشیطان بدلہ ہمیشہ اس سے لیتے ہیں جس کا قصور کوئی نہیں ہوتا، جس کی غلطی کوئی نہیں ہوتی، جس کا خطا کوئی نہیں ہوتی. یعنی سجدہ آدم میں نہ خطا آدم کی نہ اولاد آدم کی، اور بدلہ دونوں سے لیا جانے کا وہ وعدہ کر لیا گیا حزب الشیطان اور شیطان کی طرف سے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اگلی اہم بات کا تصور آپ سوچیں کہ شیطان پہ جب لعنت پڑی تو اس میں دو اہم باتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کا اعلان تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا حکم سجدہ تھا، ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو سجدے کا حکم تھا، خلافت اور سجدہ. اب ان دو اہم نکات پہ شیطان کا وار دیکھیں کہ اس نے جب لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ کی قسم کھائی تھی تو انہی دو نکات کو اس نے پکڑ لیا تھا کہ زمین پہ مجھے ہر صورت خلافت تک پہنچنا ہے، یعنی کنگ شپ تک پہنچنا ہے، یعنی حکومت تک پہنچنا ہے. اسی لیے اس کے چیلے چانٹے ہر حربے سے، کہیں ڈیموکریسی کے نام پہ، کہیں کنگ شپ کے نام پہ، کہیں وہ یعنی مارشل لا کے نام پہ، کہیں آمریت کے نام پہ، کہیں سامراجیت کے نام پہ، کہیں کالونائزیشن کے نام پہ، یہ سب دہشت گردی وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ حکمران اس
تخت پہ یہ قبضہ جمائے رکھیں، اور خلافت کا ڈھونگ یعنی وہ خلافت یا کنگ شپ اس نظام حکومت تک قابض ہونے کے لیے ایک یہ ان کا اہم نقطہ ہے کہ ہمیشہ وہ حکومتوں پر قابض ہوتے ہیں، حکومتوں کے اہم عہدوں پر قابض ہوتے ہیں، وہ جج ہوں، وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ ان کے فوجی کور کمانڈرز ہوں۔ ساری دنیا میں آپ دیکھیں، پاکستان میں، مصر میں، باقی ملکوں میں سیم یہی تماشا ہے کہ یہ چونکہ سارا یہ نظام حکومت ہے، اور خلافت کی اس بات پہ کہ خلافت کا اعلان اور سجدے کا اعلان، ایک تو یہ حزب الشیطان ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ نظام حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی پہلے سجدہ آدم سے شیطان کا اپنے حزب الشیطان کے لیے سبق ہے کہ اگر اولاد آدم کو کچلنا ہے تو حکومت تمہارے ہاتھوں میں رہنی چاہیے، کیونکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ سے شیطان نے اپنے چیلوں کو یہ سبق دے دیا کہ بھئی خلافت ختم کرو اور جمہوریت کے نام پہ حاکم بن کے بیٹھو، پھر ہی تم اولاد آدم کو کچل سکو گے۔ یہ تھا ایک سبق جو ہمیں آج بھی عملی طور پہ اس دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ خواہ برطانوی حکمران، خواہ سعودی حکمران، مل کے یہ عیسائیوں کو بھی مارتے ہیں، مل کے یہ یہودیوں کو بھی مارتے ہیں، مل کے یہ یعنی اس مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں تینوں کو مارتے ہیں۔ کوئی بھی مر جائے تو حزب الشیطان کو کیا فرق ہے بھائی؟ اگر ادھر سے کوئی اٹھے اور جا کے بے گناہ یہودی کو مارے تو بھی شیطان خوش، اور ادھر سے کوئی اٹھے اور ادھر آ کے بے گناہ مسلمان کو مارے تو بھی وہ حزب الشیطان خوش۔ یہ بات اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں یاجوج اور ماجوج کو سمجھنا اس زاویے سے ضروری ہے کہ اس کے لیے نہ یہودی کا مرنا کوئی معنی رکھتا ہے، نہ مسلمان کا، نہ ہندو کا، نہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کا۔ اس کے ہاں تو اس حزب الشیطان نے یہ پہلے دن سے قسم کھائی ہوئی ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اور اس کے لیے انہوں نے یہ سوچ لیا ہے اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ حکومت ان کے قبضے میں ہونی چاہیے۔ اور یہی بات آپ ساری دنیا میں دیکھیں، سورۃ الانبیاء کی آیات وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ کا عملی مظاہرہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ساری دنیا کے حکمران کچھ اور سوچ اور یعنی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور ساری دنیا کے عوام کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ مختلف ٹولہ ہے، یہ حکمران ٹولہ اپنے ممالک کی عوام کے نمائندہ نہیں ہیں، یہ دجالی ہیں۔ اچھا، دوسرا نقطہ تھا خلافت کے علاوہ سجدے کا۔ تو سجدہ ایک ایسا اہم نقطہ تھا جس سے شیطان نے یہ رمز پکڑ لی، یہ راز اس نے سمجھ لیا، جان لیا کہ یہ سجدہ ہے آدم کی تعظیم کا، اور سجدہ وہ تعظیم کا تھا یا عبادت کا، لیکن تھا وہ سجدہ۔ تو اب ہم سجدے کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ سجدے کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے اور سجدے کا تعلق ایک قبلے سے ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ بھی سمجھ لیا شیطان نے کہ اگر لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ کی بات پر عمل کرنا ہے تو قبلے بھی اس کے قبضے میں ہونے چاہیے۔ اور یہی بات ہے کہ جب بھی کوئی یعنی عادل حکمران جو داؤد علیہ السلام کے اور باقی انبیاء و صالحین کے عدل و انصاف والا معاملہ کرے تو ہر وہ عادل حکمران وہ اس کو ہٹانے کی، مروانے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی بھی طرح اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب یہ خود قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کے قبضہ کرنے کا سب سے اہم مرکز کیا ہوتا ہے؟ قبلہ، کیونکہ سجدے کا تعلق عبادت سے ہے، عبادت سجدہ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک طرف قبلے پہ آج آپ کو یہودی عملی طور پہ قابض نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو یہ وہابی نظر آتے ہیں، اور یہ برطانوی حکمران اور یہ وہابی حکمران ان دونوں نے ہی سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر کے یہ مقبوضہ فلسطین کے اندر یہ صہیونی ریاست کا فتنہ کھڑا کیا تھا۔ لہٰذا یہ دونوں یاجوج اور ماجوج ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیات سے پہلے بھی عرض کیا گیا، اور سجدہ آدم کے حوالے سے پھر یہ حقیقت سن لیں کہ ایک بات تھی خلافت کی، یاجوج اور ماجوج آج بھی ہر صورت حکمران طبقے میں وہ گھسے ہوئے ہیں، اور دوسرا تھا سجدہ۔ سجدے کا تعلق ہوتا ہے عبادت اور قبلے سے۔
تو اس لیے آج آپ کو دونوں قبلوں پر یاجوج اور ماجوج نظر آئیں گے، آپس میں انتہائی دوست۔ بینکنگ سیکٹر ہو، آئل ہو، پیٹرو ڈالر ہو، کچھ بھی ہو، انٹرنیشنل ٹریڈ ہو، پیسہ ہو، بڑے بڑے اربوں ڈالر کے معاہدے ہوں، سب جگہ پہ یہ آپ کو اکٹھے بیٹھے نظر آئیں گے۔ امریکہ اور فرانس کے حالیہ کھلے کفر کے متعدد واقعات کے باوجود ابھی اسی ہفتے میں فرانس اور سعودیہ عرب کے حکمران پھر اکٹھے بیٹھے مزید معاہدوں کی اور روپے پیسے کی بات کر رہے ہیں۔ پیسہ اور حکومت یہی ان کا خدا ہے۔ اللہ کا نام صرف یہ دکھاوے کے لیے لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کے یاجوج اور ماجوج ہونے کی حقیقت کو سمجھ نہ لیں، اس لیے اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے۔ اور یاد رہے کہ شیطان نے بھی لعنت پڑھنے کے باوجود مہلت اللہ ہی سے مانگی تھی۔ تو آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ خلافت اور سجدہ یہ دو اہم نکات ہیں، حزب اللہ کے لیے بھی اور حزب الشیطان کے لیے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔